اور یہ وجہ تھی، میں آپ کو ایک نکتہ بیان کرا، اہل ہند ہو، آپ لوگ اہل ہند ہیں، جب آقا علیہ السلام دنیا میں آئے تو زمین پر اجنبیت تھی. یہ بائی دی وے موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آگے چل رہا ہوں. زمین پر اجنبیت تھی، اور اجنبیت کو دور کرنے کے لیے بھی اس میں مصطفیٰ پہنچا. اور آپ حیران ہوں گے جو میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث ہندوستان سے متعلق ہے. خدا جانے سرزمین مکہ بھی تھی، سرزمین شام بھی تھی، سرزمین عراق بھی تھی، سرزمین مصر بھی تھی، عرب و عجم کے سب بلاد تھے. یہ اللہ جانے راز کیا تھا. آدم علیہ السلام کو اتارنا ہی تھا تو بھی شہر مکہ میں بھی اتارا جا سکتا تھا، اتارا ہندوستان میں. پہلے نبی کے پہلے قدم ہند کی زمین پہ لگے. اللہ کو معلوم تھا کہ قیامت تک یہاں میرے مصطفیٰ کے عاشق رہیں گے. حدیث سنیے، حدیث سنیے، گرم دے دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کون؟ سنیے بھائی، آپ کا جوش ختم نہیں ہو رہا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے. آج جوش کو کنٹرول کریں. جب گفتگو ختم کر لوں گا پھر جی بھر کے جوش کا مظاہرہ کرتے رہیں. جو 4-5 منٹ دے دوں گا آپ کو. سنیے حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کی روایت کی ہے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، جلد 5 صفحہ 107. اور امام دیلمی نے روایت کی ہے، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں جلد 4 صفحہ 271، حدیث نمبر 6798. اور اہل پاکستان خفا نہ ہو جائیں، یہ نہ کہیں کہ حدیث ہندوستان والوں کو جا کے ہند میں، حیدرآباد دکن میں سنائی ہے. بھائی جب آدم علیہ السلام اترے اس وقت پاکستان نہیں تھا مگر ہند تھا، تو پاکستان بھی ہند کا حصہ تھا، پاکستان بھی اسی ہندوستان کا حصہ تھا. جب ہند کی بات ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کو بھی شامل ہے. ایسے حاجی عبدالرؤوف صاحب کیوں نہ ناراض نہ ہو جائیں کہ میں کیوں ٹی وی پر یہ نشر نہیں کرتا کہ کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا، صرف ہندوستان کا نام لیا، بھلے اس وقت پاکستان بھی ہند کا حصہ تھا. اور امام دیلوی نے مسند الفردوس میں حدیث نمبر 6798، اور امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں جلد 7 صفحہ 437 حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہم اگر ہند والوں سے اور حیدرآباد دکن والوں سے اور بنگلور والوں سے اور بامبے والوں سے اور دہلی والوں سے اور بھوج والوں سے اور کچھ والوں سے اور بروڑا والوں سے ہم جب ہر ایک سے محبت کرتے ہیں تو یوں ہی نہیں کرتے، اس کے پیچھے ایک راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نازل آدم بالہند، کہ آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پہ نازل ہوئے. جنت سے اترے تو ہند پر اتارا، ہندوستان کی زمین پر. واستوحش، اب یہاں کوئی اور مخلوق تو تھی نہیں، انسانی مخلوق، پہلے فرد اترے تھے. تو تھوڑے سے جب آپ اترے تو وحشت اور تنہائی سی محسوس ہوئی. جب تنہائی محسوس ہوئی تو رب کو پھر پیار آ گیا، جنت سے بھیجا بھی خود. اور جب دیکھا کہ میرے محبوب بندے آدم کو ذرا تنہائی کی وحشت ہو رہی ہے تو پھر پیار آ گیا. آواز دی، جبرائیل دوڑ کر آ، فوریا. جبرائیل امین کو بلا لیا اور کہا جا، اس کو بھی کلمات سکھائے. جبرائیل امین کو، جا میرے آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے یہ آواز دے. جبرائیل امین اترے، فنازل جبریل فنادا بالاذان. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ جبرائیل امین بھی سب سے پہلی مرتبہ جب زمین پر اترے تو وہ بھی سرزمین ہند تھی.
فنادا جبریل، اور ندا دی بالآذان، آذان کہی۔ تیسری بات، روئے زمین پر سب سے پہلی آذان کہی گئی، وہ بھی سرزمین ہند پر کہی گئی۔ سب سے پہلی اذان یہاں کہی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جبرائیل امین نے اذان کہہ کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور وحشت دور کرنے کے لیے عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ھذا آخر ولدک من الانبیاء، انبیاء کے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے آپ کی اولاد سے۔ تو آپ کی وحشت دور ہو گئی، آپ کی وحشت دور ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے حضور علیہ السلام کا وسیلہ، سیدنا فاروق اعظم نے تو کہا حضور کا وسیلہ ہوا کرتا تھا، کب سے؟ حضرت آدم کے نزول علی الارض کے وقت سے وسیلہ مصطفیٰ تھا۔ پھر آقا علیہ السلام ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، بنی اسرائیل وسیلہ مصطفیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور ان کو فتح ملتی تھی۔ اب بخاری شریف کی اس حدیث کی تائید، بخاری شریف کی اس حدیث کی تائید، اب دلچسپ بات یہ ہے قرآن مجید سے لے رہے ہیں، توجہ سے سنیے، قرآن مجید سے تائید لے رہے ہیں، اور میں کوٹ کر رہا ہوں امام طبرانی کی التفسیر الکبیر، آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 سورہ بقرہ کی، الفاظ ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ یہ بنی اسرائیل اہل کتاب حضور علیہ السلام کی ولادت سے صدیوں پہلے میرے مصطفیٰ کے نام کے وسیلے سے کفار پہ فتح یابی مانگتے تھے، حضور کے وسیلے سے جنگوں میں فتح یابی ہوتی تھی۔ آقا کا توسل حضور کی ولادت سے پہلے بھی جاری تھا۔ اب اس کو امام طبرانی اپنی تفسیر التفسیر الکبیر میں روایت کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے تحت سورہ بقرہ کی اس جلد میں صفحہ نمبر 206 جلد اول، امام طبرانی کی تفسیر، وہ فرماتے ہیں اس آیت میں بنی اسرائیل کیسے فتح یابی مانگتے تھے وسیلہ محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام طبرانی کی تفسیر دے رہا ہوں قرآن مجید کی آیت کی شرح میں، وہ کہتے تھے اللہم انصرنا علیہم باسم نبیک وبکتاب الذی تنزل علی الذی وعدتنا انک باعثہ فی آخر الزمان الذی یجد صفتہ فی التوراۃ، اے اللہ تعالی جس نبی کو آخر الزمان مبعوث فرمانے والا ہے، جس کی شانیں اور کمالات اور عظمتوں کے تذکرے ہم اپنی کتاب تورات میں پڑھتے ہیں، اس محمد مصطفیٰ کے اسم پاک کے وسیلے سے ہمیں کفار پہ فتح عطا فرما۔ یہ قرآن مجید نے کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ مصطفیٰ آپ کے آنے سے پہلے ان لوگوں کا عقیدہ آپ پر، آپ کی عظمت پر، آپ کے وسیلے پر، آپ کے معجزات پر، آپ کی کرامتوں پر، آپ کے اوصاف پر، آپ کے کمالات پر، آپ کی برکات پر اتنا تھا کہ جب آپ نہیں آئے تھے تب آپ کے نام کے وسیلے سے مجھ سے فتح مانگتے تھے اور میں فتح عطا کرتا تھا، جب آپ آ گئے تو حسد میں مبتلا ہو کے آپ ہی کے منکر ہو گئے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو اس آیت نے حضور کی ولادت سے پہلے حضور کا وسیلہ ثابت کر دیا قرآن نے، ولادت سے پہلے، اور امام طبرانی کو میں نے یہاں پر کوٹ